چیمہ صاحب، آج کی جو پریس کانفرنس ہے یقینی طور پر وہ بہت سارے فرنٹس کو، بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ کلیئر کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے، خاص طور پر خوارج کے ساتھ معاملات، پھر جو پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے اس کو لے کر. یہ ابتدائی سوال ہے کہ اس میں آئندہ آنے والے دنوں کا جو منظر نامہ ہے، اس میں ہم اس کو پولیٹیکل نہیں بات کر رہے، افغان خارجیوں کے حد تک، فتنہ ہندوستان کے حد تک، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خیبر پختونخوا کی حکومت کے چیلنجز، آپ کی نظر میں اب ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے چیمہ صاحب؟ بہت شکریہ. دیکھیے فرینکلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی، ان کو بہت کچھ کرنا ہے. وہاں پہ جو انلیگل اسپیکٹرم کے مسئلے تھے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے دہشت گرد جماعتوں سے نہیں لڑنا، یہ جو خارجی ہیں ان سے بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں اب ہوگا. اور یہ جو نیریٹو ہے کہ جی اب فار ایگزامپل جی 13 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ ہے، کیا انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے پولیس کی؟ یہ جو فار ایگزامپل 1% آف دی NFC ایوارڈ ملتا رہا ہے، کیا ان کو ملا ہے؟ کیا انہوں نے سوائے اس کے؟ اور دوسری بات ہے کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا نیریٹو کے اوپر زندہ رہنا ہے یا ڈیولپمنٹ کے اوپر زندہ رہنا ہے. کیا یہ جو ڈیولپمنٹ ان کا حق نہیں ہے؟ یہ جو لاہور میں یا کراچی میں یا باقی جگہوں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا وہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا، یہ جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دینا، یہ ایک بہت سیریس چیز ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر یہ آج انہوں نے جو بات بھی کی کہ ہم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی کسی کے بارے میں اس طرح بات ہوئی اس پلیٹ فارم سے، اس انداز سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کو اس چیز کا پتا ہے کہ جس شخص نے ان کی نیندیں حرام کی اور جنگ جیتی وہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر ہیں. تو جب فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف نیریٹو بنایا جاتا ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ بھائی جس نے ہماری نیندیں حرام کی اس کے خلاف ہمیں پروپیگنڈا پاکستان سے مل رہا ہے. تو بیسیکلی وہ اپنا جو مئی میں ہم نے ان کو مارا تھا وہ اس کا بدلہ اس انداز سے لیتے ہیں. تو یہ ہم نے جو مئی میں جنگ جیتی تھی انڈیا سے، وہ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب سے جو بدلہ لینا ہے وہ اس طرح لو، کیونکہ یہ دیکھیں جی خان صاحب جو ہے نا یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. اور دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ کیسے ایک جو ٹی وی اسٹیشن ہے انڈیا کے اندر وہ گھنٹوں گھنٹے جو ٹرانسمیشن چلاتے ہیں اس کے اوپر اتنی کاسٹ آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جنہوں نے ہمیں جنگ ہرائی. اور ابھی جو US کانگریس کی رپورٹ تھی اس حوالے سے دنیا ساری یہی بات کہہ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر پاکستان تحریک انصاف کو کلیئرٹی دینی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ جی وہ جی ہمارے جو انفارمیشن سائٹ سے جو انفارمیشن آتی ہے وہ ٹھیک انفارمیشن ہے، جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم ان کی باتوں کو آن بھی کرتے ہیں، ہم اس کو ڈسکریڈٹ بھی نہیں کرتے. یہ جو ڈپلیسٹی ہے، یہ جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے، یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر کلیریفیکیشنز آئیں گی. اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسٹیٹ کے اندر رہ کے وہاں پہ ایک صوبے کے اندر حکومت بنائیں اور آپ وہاں پہ لوگوں کے اندر اور ملک کے اندر افراتفری پھیلائیں. دیکھیں ہم نے بڑی مشکل سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی حاصل کی ہے، بڑی مشکل سے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی ہے دنیا میں. اپنا ہم نے پروفائل بنائی ہے. گلوبل ریسرجنس کا سال تھا پاکستان کے لیے 2025. پاکستان کی سول ملٹری قیادت نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پولیٹیکل ایکٹر جو ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو اس کی خاطر ہم اس ملک کے اندر چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونی دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریاست کو ریکوائرڈ ہے ملک کے اندر ہارمنی اسٹیبلٹی کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے. اور یہ جو سوشل انریسٹ پھیلانے کی کوشش اور جو پولیٹیکل لیول پہ یہ چیزیں کنفیوژنز پھیلا رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ آج کے بعد تو ختم ہو جائے گی. کلیئرٹی آگے بڑھی. اس میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا، آج جہاں بہت سارے معاملات کو ایڈریس کیا گیا وہاں یہ بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دیا گیا، ایک فیکٹ ہے اس سے دہرایا گیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم حق پر ہیں اور ہم حق پر ہی رہیں گے. یہ بھی اٹ سیلف بڑا ایک کلیئر میسج تھا، نہ صرف ان لوگوں کو جن کو ایڈریس کر رہے تھے بغیر نام لیے، بلکہ ان کے لیے بھی جو اس طرف بیٹھ کر میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا اس طرف بیٹھ کر یعنی افغانستان کی طرف سے میڈیا پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا میسج تھا کہ چاہے وہ ہتھیار اٹھا کر آئیں یا پروپیگنڈا وارفیئر میں، حق پر کون ہے اور جواب کس طرح کا ہوگا. کا تو یہ جو سٹانس ہے یہ اس وقت سے ایک کنٹینیوسلی اب ایک پالیسی کے ساتھ آ رہا ہے. اور ایک جو پہلے پاکستان کے بارے میں جو اسیسمنٹس کر لی گئی تھی یا پاکستان کی آپ کہہ لیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو
یا سیکورٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک ایسا امپریشن کر لیا گیا تھا کہ شاید وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، کچھ کمپرومائزز کر جاتے ہیں. ایک چیز تو ریڈ لائن لگا دی گئی پاکستان نے ان آل ڈومین پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ملٹری، ایک ریڈ لائن لگا دی ہے کہ جو جینون سٹانس ہے پاکستان کا، جو وہ سٹانس جو پولیٹیکل اینڈز کو حاصل کرے گا، پولیٹیکل اینڈ آف پاکستان، جو پاکستان کے آبجیکٹیوز ہیں. اگر پاکستان کا آبجیکٹو ہے کہ ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے تو پاکستان اس آبجیکٹو کو وہ ایک سامنے رکھے گا. اگر یہ آبجیکٹو ہے کہ جی ہم نے اس طرح کا افغانستان کے ساتھ معاملات اس طرح کے رکھنے ہیں، بارڈر مینجمنٹ کرنی ہے، انلیگل اسپیکٹرم کو ایڈریس کرنا ہے، ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہے، تو وہ بھی ایک پولیٹیکل. اب ان پولیٹیکل آبجیکٹوز کو حاصل کرنے کے لیے جو ملٹری مینز یوز ہونے ہیں یا جو سیکورٹی فورسز کے مینز یوز ہونے ہیں وہ الائن کیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک جب ریڈ لائنز آپ کھینچ دیتے ہیں تو بڑا کلیئر میسیجنگ چلا جاتا ہے. پاکستان کو مار کے حق کے بعد ایڈوانٹیج کیا ہوا یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ لوگ پوری دنیا جو پاکستان کو انڈرمائن کر رہی تھی، جو انڈیا کے جو ہیوبرس ریٹورک تھا کہ جی آپ ان کو ختم کر دیں گے، پاکستان از ناٹ اے میننگ فل کنٹری، اب تو یہ کوئی ایشو رہا ہی نہیں ہے، کشمیر یہ سب کچھ ایسے ہی وہ مار کے حق میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ نو، پاکستان از اے کنٹری ٹو ریکن ود. اب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی سٹانس لے رہے ہیں وہ میننگ فل ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا اس کو ٹرسٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بڑا کلیئر اسٹریٹجک میسیجنگ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ورنہ تو اکثر ابھی قطر نے، ترکیہ نے کوشش کی، سعودی عربیہ نے کوشش کی، پاس میں شاید کمپرومائز ہو جاتا ہو یا اعتبار کر لیا جاتا تھا، لیکن وہ چیزیں پاکستان نے کلیئر کٹ بتا دی کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ میکنزم ہوگا اور یہ اپروچ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ورنہ ہم اپنی طرف سے جو بھی رسپانس کریں گے ٹو امپلیمنٹ دی چینج، امپلیمنٹ دی پالیسی آف پاکستان، وہ پاکستان لے گا. تو آئی تھنک اسی کانفیڈینس سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ابھی جو انٹرنل جو چیزیں ہیں وہ جو ٹھیک ہونے والی ہے وہ اسی کی طرف آج کا اشارہ ہوا ہے. سب کو میسج بڑا کلیئرلی دے دیا گیا ہے، کیونکہ انفارمیشن ڈومین میں یہ جو ہائبرڈ ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کا یہ جب آپ کا وکٹم ہو چکا ہوتا ہے کنٹری یا اس میں ڈیپ انگریس ہو چکی ہوتی ہے اس کی، تو تب آپ کو معلوم ہوتا ہے. پاکستان ہیز ریئلائزڈ اور پاکستان نے اس ہائبرڈ کے ڈائنامکس کو سمجھا ہے. تو اس میں پیس ود ان ہو یا پیس ود آؤٹ ہو، دونوں کے لیے ایک پالیسی، پروٹیکٹڈ پالیسی فریم ورک کے ساتھ، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ملٹری مینز ہیں یا جو افواج کا رول ہے یا سیکورٹی فورسز کا جو رول ہے اس کو بڑا کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. DGI-SPR کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پریس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پر اندرونی سلامتی کو لاحق خطرات سے آگاہ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ سلامتی کے خطرات ایسے ذہن کی شروعات ہیں جو اپنی ہی ذات کے سحر کا قیدی ہے. انہوں نے کہا کہ شاید میری بات آپ کو عجیب لگے لیکن وہ شخص جو بیانیہ بنا رہا ہے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ان کی جانب سے مزید بھی بات کی گئی. مختلف جو طریقہ کار ہے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کا اس پر بھی انہوں نے بریف کیا کہ کس طرح سے ایک ٹویٹ انیشیٹ ہوتی ہے، اس کو پھر کون سے اکاؤنٹس اٹھاتے ہیں اور پھر کس طرح سے اس پر پورا پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص شیخ مجیب الرحمان سے کتنا متاثر ہے اس کی مثالیں دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے سب علم ہے اور باقی سب غلط ہے.